الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں الحمدللہ نحمدہ اور ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں جس کے لیے تعریف ہے خطبہ مسئولہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے اکثر بیشتر ہر تقریر میں سنتے ہوں گے کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے نحمدہ اور اسی کے لیے تعریف ہے جس کی سب تعریف ہے بے شک ونستعینہ اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں ونستغفرہ اور اسی سے ہم توبہ کرتے ہیں ونؤمن بہ اور اسی پر ایمان لائے ونتوکل علیہ اور اس پر ہی توکل کرتے ہیں اب سیدھا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں ایک ایک کی تشریح بیان کروں بہت لمبا وقت چل جائے گا ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اور ہم پناہ مانگتے ہیں نفس کی شرارتوں سے ومن سیئات اعمالنا اور اپنے گڑبڑ اعمال سے حضرات محترم تھوڑا سا غور فرمائیں کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے امام صاحب خطبہ پڑھ دیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہر جمعہ میں یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے لیکن یہ نکاح ایسی بابرکت عظمت سنت ہے کہ دنیا کے اندر نہیں بلکہ جنت میں بلکہ پوری کائنات میں اگر سب سے پہلے کوئی رشتہ بنا ہے سب سے پہلے نہ باپ کا بنا نہ بیٹے کا بنا نہ بھتیجے کا نہ بھانجا کوئی نہیں سب سے پہلے اگر کوئی رشتہ بنا ہے تو میاں بیوی کا بنا ہے سب سے پہلے دنیا میں اگر کوئی رشتہ بنا سب بعد میں سب سے پہلے کیا ہوا جو قرآن کی کریمہ آیت خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا کہ ہم نے ایک مرد سے ایک عورت کو پیدا فرمایا اور اسے کثیر تعداد بڑھا دی تفسیر ہے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء کہ پھر ان دونوں سے ہم نے پوری دنیا میں پھیلا دیا تو سب سے پہلے کیا بنا سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا میاں بیوی کا تو دنیا میں سب سے پہلے قائم ہونے والا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اور جس کو گمراہی دے دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا
جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نشهد أن سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسول، اور اللہ کے رسول اس کے سچے بندے، مقبول بندے اور اس کے رسول۔ یہ ہے ترجمہ، ذہن میں رکھنا، جب بھی یہ ترجمہ ہوتا ہے تو بہت ادب اور احترام سے سنا جاتا ہے، لہذا اکثر و بیشتر ہم سنتے تو رہتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں نے ترجمہ کر دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کے اندر اس کی حمد و ثنا ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ بس مختصر سی بات کہ بھائی دیکھو، جب کسی سے مانگا جاتا ہے، جب کسی سے مانگنے کا، ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، دعا کریں اللہ عطا فرماتا، ارے کا بہت جلدی ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہی سکھا دیجیے۔ فرمایا جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی حمد و ثنا کر، اس کی تعریف بیان کر۔ تو جس سے مانگا جاتا ہے اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ اب خانقاہیوں سمجھ جاؤ کہ ہم اپنے پیر کی حمد و ثنا کیوں کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کیوں کرتے ہیں، اس کی اچھی بیان کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی رحمت جوش میں آئے اور یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بیٹھتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہیں کہ مانگنے والا میری کثرت سے مانگ رہا ہے تو اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی یہ سنت بندے کی اللہ کے درمیان ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو اس سے توکل ہے، ارے تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مانگ رہا ہے تو لہذا اسے عطا کر دیا جائے، اسے عطا کر دیا جائے۔ اسی طرح یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، ارے ولی کے معنی کیا ہے؟ دوست کے بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دوستی سمجھ میں آتا ہے، فرینڈ سمجھ لو، He is friend of God۔ سبحان اللہ سمجھ آ گیا؟ سبحان اللہ تو یہ گاڈ کے فرینڈ سبحان اللہ تو سب کے سمجھ میں آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان بھاری بھی لگ رہا، میں بھی خود پہلی بار آیا جملہ میں۔ سبحان اللہ۔ تو اب سوچئے تو یہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ فرینڈ ہوتے ہیں کس کے؟ اللہ کے، اللہ کے، گاڈ کے۔ سبحان تو اللہ۔ پھر جو اللہ کا دوست ہوگا تو پھر اس کی کیا اللہ جیسی صفتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ بندہ اپنے رب کی صفت میں ہی پیدا ہوا ہے، بے شک بے اس شک کے اندر جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، بے شک۔ بس یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے، یہ ناپاک ہے، لیکن بس یہ اس کی کریم رحیمی ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بنا لیا۔ اور یہ صدقہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے کہ سبحان ہم اللہ۔ گناہگاروں کو اپنا بندہ بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا، بہت وقت ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو پرنور بنائے اور ہم سب میں اتفاق، اتحاد، محبت عطا فرمائے، آمین اور آمین خاندان میں اتفاق، اتحاد، محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا